ایک بار اگر ہو جائے تو اس میں بڑے کم مطلب ریشیو ہوتی ہے اس کے بچنے کے. صحیح لیکن اس لیے ویکسین جو ہوتی ہے وہ میرے تمام جو سامعین سے ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب ویکسین کا وہ شروع ہی میں جس طرح سے پروٹوکول ہوتا ہے ویکسینیشن کریں, کہ اس کا خیال رکھیں کہ ان کے پیٹس بھی مطلب بچ جائیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے مطلب جو بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو کیٹس ہیں ان کو کون سی, جیسے ہم نے پاروو وائرس اور کینائن ڈسٹمپر کی بات کی تھی, یہ جو ہمارے کیٹس ہیں ان میں کون سے بیماریوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جن کے خلاف ہمیں ان کو ویکسین کروانی چاہیے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوتی ہیں جس طرح سے کیلسی وائرس ہیں جو کیٹس میں ہوتی ہیں, ایف پی ایل ہوتا ہے, اسی طرح سے ایک دو اور بھی ہوتی ہیں مطلب جسے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کیٹس کو مسئلہ نہ ہو, جو مطلب کافی زیادہ مطلب ڈینجرس بھی ہیں, خطرناک اور فیٹل بھی ہیں, جان لیوا, صحیح, اور ان کے پھیلنے کی چانسز بھی زیادہ ہوتی ہیں. ویلکم بیک سامعین کرام. تو اب سامعین کرام کے یہ اصل میں جو پیٹس کے اوپر جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر فہیم صاحب, تو ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہو جاتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہمارے اپنے سوال بھی ادھورے رہ جاتے ہیں, سامعین کرام کے سوال بھی کبھی کبھی ادھورے رہ جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دے دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فتح خان صاحب ہیں چک نمبر 18 سے کہ جو ہے نا وہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے دوست لال حسین لک صاحب بھی پروگرام سن رہے ہیں اور انہوں نے اس پروگرام کو بڑا پسند کیا ہے اور پوری ٹیم کو سلام کہا ہے. تو بہت شکریہ فتح خان صاحب اور لال حسین صاحب, آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور آپ ہمیں سجیشنز بھی دیا کریں, آپ ہمیں مشورے بھی دیا کریں کہ جو ہے نا کس طرح کے پروگرام ہم کریں, ارینج کریں, تاکہ پھر ہم جو ہے نا آپ کی مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو ترتیب دے سکیں. فراست صاحب نے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ ڈاگ کی ٹریننگ ہم گھر میں کر سکتے ہیں یا ہمیں اسپیشلی کوئی ٹرینر سے اس کی ٹریننگ کروانی پڑے گی؟ اس میں اگر آپ نے کوئی سمپل سا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر لوگ رکھتے ہیں اس میں مطلب ہینڈ شیک ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں یا اس کو سیٹ اینڈ جو اپ ہوتا ہے اس کا انہوں نے سکھانا ہوتا ہے, تو سمپل آپ گھر میں بھی کرا سکتے ہیں, اس کی اتنی خاص ٹیکنیکس اس میں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے پراپر اس کی وہ جو ٹریکنگ ہوتی ہے مطلب جو سوراخ کتے ہیں جس کو ہم لیبرا اور جو ہمارے پاس جرمن اور راٹ وائلرز ہوتے ہیں, تو اس کو آپ مطلب کوئی ٹریننگ سینٹر بھجوائیں, اس میں پراپر ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سمپل, کیونکہ آپ نے گھر میں رکھنا ہے تو سمپل آپ نے ٹریننگ کروانی, تو وہ بڑا ایزی, آپ ڈیلی اس کو مطلب ایک قسم سے جو ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے وہ ایکسرسائز کروانی ہے. وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو آپ نے اس کو کوئی وہ دینا ہے, مطلب ہے اس کو کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے. گفٹ اس کے مطلب ہے ہم وہ دیتے ہیں, کوئی بسکٹ دیتے ہیں یا اس طرح ان کے اپنے فیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں, تو وہ پھر مطلب اچھا کام کرتا ہے اور وہ نیکسٹ بھی وہی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ارشد صاحب جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں وہ بھی بڑے شوقین ہیں اور یہ برڈز وغیرہ رکھتے رہتے ہیں گھروں میں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو برڈز ہیں نا وہ اکثر مر جاتے ہیں,
تو یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی بریڈز کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسے سخت جان قسم کی بریڈ آپ سجیسٹ کر دیں یا کوئی ان کو طریقہ بتا دیں کہ وہ کیسے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ پرندے لے آتے ہیں ہمیشہ مر جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ویکسین جو ہوتی ہیں، جس طرح سے ڈاگز اینڈ کیٹس میں نے بات کی ہیں، اسی طرح سے جو برڈز میں ہوتا ہے وہ بھی مطلب بہت ڈینجرس کی ویکسینیشن، مطلب جو بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح سے اینڈی ہوتی ہے، رانی کیت، گمبورو، اور اس طرح سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ مطلب ایک بار اگر آ جائیں تو اس کو کنٹرول کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا ناممکن ہی ہوتا ہے. اس میں اکثر جو شیڈز وغیرہ بنتے ہیں، اس لیے تو مطلب یہ جو پہلے ٹریڈیشنل وہ جو فارمز بنتے تھے، پولٹری فارمز اور یہ چیزیں مطلب اوپن شیڈز ہوتے تھے، تو اس بیماری کو مطلب روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، کنٹرول شیڈ بنوایا ہے. مطلب وہاں پہ ہر بندے کی انٹری نہیں ہوتی، کنسر وہ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بیماریاں آتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ویکسینیشن کرتے ہیں. تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگ مطلب جتنے برڈس پالے اپنے پاس ان کو ایک ویکسینیشن کروائیں، اور سیکنڈ اس کو اچھی مینجمنٹ اور اچھی ڈائٹ وغیرہ دیں ان کو. ٹھیک ہے، مطلب جو فیڈز ہوتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ان کی تو میرا خیال ہے ویکسینیشن اتنی کوئی زیادہ ہے بھی نہیں، ایک دو بیماریاں اس میں بڑی سستی بھی ہوتی ہیں، کوئی 200 این ڈی کی ویکسین اگر کروا دیں، اکثر ان کو این ڈی کا ہی ہوتا ہے، نیوکاسل ڈیزیز جسے کہتے ہیں. تو اگر ہم یہی ویکسین ہی کروا دیں سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ تو میرا خیال ہے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے. جواد صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے سوال کیا ہے کہ اگر ان کے ڈاگز جو بیمار ہوتے ہیں تو ڈی آئی خان میں کوئی بہت اچھی جگہ کون سی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ ان کے لیے سجیسٹ کر دیں. جواد بھائی سے میری یہ سجیشن بھی ہیں کہ وہ مطلب کوشش کریں کہ وہ ہمارے ہاسپیٹل آ جائیں، مطلب گومل یونیورسٹی کا جو ہاسپیٹل ہے، فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سٹی کیمپس میں، تو وہاں پہ آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس سارے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس مشینری ہیں، تمام چیزیں فنکشنل فارم ہیں، اور سارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم فل ہے، اور اچھی یونیورسٹی سے. تو میری یہ سجیشن ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ آ نہیں سکتے ہیں تو کوشش کرے کہ کوئی نیئر بائی ویٹ ہو، ان سے چیک اپ کروائیں، لیکن وہ ہو ڈاکٹر. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کسی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں اور پراپر چیک کریں. اس کے بعد ہم سے مطلب رابطہ بھی کر سکتے ہیں، چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا جو آؤٹ ڈور کلینک اس کے دروازے ہر وقت ڈی اے خان کے عوام کے لیے کھلے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، باقی بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، بہت اچھی کوالیفیکیشنز ہیں، اور ہر شعبہ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کو موجود ملیں گے وہاں پہ. تو آپ ضرور آئیں اور اپنے اینیملس کا وہ کروائیں. رضوان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے اس بہت پسند کیا اور آپ کو سلام کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ریبٹس کو سردی سے کیسے بچانا ہے. رضوان صاحب وعلیکم السلام. اس میں یہ ہوتا ہے ریبٹس مطلب اگر آپ کے پاس ریبٹس خوش اس میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مٹی کی وہ مطلب انوائرمنٹ ملے، کیونکہ وہ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں وہ کھیلتے بھی ہیں، اندر بھی اپنے وہ گھونسلے وغیرہ بنا لیتے ہیں، گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ انوائرمنٹ اس کو دیں. اور اس میں ریبٹس میں جو مین مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو الرجیز کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی کوشش کریں، سردیوں میں وہ الرجی پک پہ ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں، اور کانوں پہ اور ان چیزوں پہ، اس میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرے، کوئی اینٹی بایوٹک پانی میں دیں، یا ویسے اگر اس کے کم ہے، فارمز وغیرہ نہیں ہے تو اس کو انجیکٹیبل بھی کرا سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے پکی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ نہ، ہاں وہ بڑا زیادہ مسئلہ. اگر ہم یہ جو پائپ ہوتے ہیں سیمنٹ والے پائپ، اس کی اگر ایک سائڈ بند کر کے رکھ دیں تو میرا خیال ہے اس کو سردی سے بھی بچایا جا سکتا ہے. اس کے اندر وہ جا کے اپنے بچے مچے پیدا کر سکتے ہیں. وہ بڑا اچھا ہے اس میں. تو یہ سیمنٹ کا پائپ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. سامعین کرام کی میں تھوڑی سی مدد کر دوں اس چیز میں. ڈاکٹر صاحب نوید نے بھی وہی کویسچن کیا تھا جو ہم ڈاکٹر نوید صاحب نے، جو ارشد صاحب کو ہم جواب دے چکے ہیں کہ ان کے پرندے مر جاتے تو وہ ویکسینیشن کریں.